بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، میں ہوں سید محمد بلال شاہ قادری رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بلال گیلانی۔ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ لائک بھی کرے، شیئر بھی کرے اور سبسکرائب بھی کرے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج 25 دسمبر ہے اور ہر طرف آج غیر مسلم عیسائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں۔ فی نفسی ہی اگر دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی یہ کرنی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ کوئی بھی نبی ہو، اس کی پیدائش ہو تو ولادت کی خوشی کرنی چاہیے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کس تاریخ ہوئی، اس تاریخ میں کافی شدت سے اختلاف ہے، اور بعض روایت میں تو یہ آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ولادت لکھی ہی نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے 25 دسمبر کا انتخاب کیا ہے عیسائیوں نے، یہ بھی کافی صدیوں سے چلتا آ رہا ہے۔ عیسائیوں کے جو بڑے تھے انہوں نے، اہل کتاب نے یہ اندازے سے یہ حساب لگایا کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اور باقی رہ گیا کہ جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے تو اس کا رد کرتے ہوئے قرآن مجید نے یہ ارشاد فرمایا تھا، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلک قولهم بافواہہم، کہ عیسائی جو ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، معاذ اللہ۔ تو قرآن پاک نے اس عقیدے کی تردید کی اور فرمایا کہ یہ تو ان کے اپنے منہ کی بات ہے، یہ اس پر نہ تو ان کے پاس کوئی دلیل ہے اور نہ ہی کوئی ثبوت ہے جس سے یہ ثابت کر سکیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو قرآن مجید نے ان کی اس بات کو جھٹلا دیا اور سیدھی اس کے باطل جو نظریات ہیں عیسائیوں کے، اس کو رد کر دیا۔ دوسرے ایک اور آیت میں قرآن مجید نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، کہ اے اہل کتاب یہ اپنے دین میں تم غلو نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر تم نے کوئی بات کہنی ہے تو سچی بات کہو، جھوٹ نہ کہو۔ یعنی کہ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو اس کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے یہ اہل کتاب عیسائیوں کو یہ مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ تم جو ہے ایسی باتیں نہ کہو جو اللہ تعالیٰ کے شیء نشان نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک رسول ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ایک بندے ہیں۔ اور آگے اسی آیت کے تھوڑا سا آگے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تم یہ نہ کہو کہ اللہ تعالیٰ تین خداؤں میں سے تیسرا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو ان کے فرقے ہیں عیسائیوں کے، جو کچھ فرقے یہ کہتے ہیں کہ تین خدا ہے، ان میں سے عیسیٰ علیہ السلام ایک ہے اور ایک مریم ہے، اور معاذ اللہ رب جو ہے یہ خالق و مالک جو ہمارا، اس کو بھی خدا مانتے ہیں۔ تو یہ ان تین خداؤں کا مجموعے کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے، اس نظریے کو بھی تردید فرما دی کہ تین خدا نہ کہو۔ کیوں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما اللہ الہ واحد، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہے اور اس چیز سے پاک ہے جو تم بکتے ہو، جو تم بکواس کرتے ہو۔ تو عیسائیوں کے جو عقائد ہیں، نظریات ہیں، وہ باطل ہے، اور ان کے رد پر قرآن مجید کی آیات، متعدد آیات ایسی ہیں جس میں عیسائیوں کے باطل نظریات کی تردید کی گئی ہے، اور عیسائی جو عقیدہ اپنائے ہوئے ہے اس عقیدے کو بھی رد کیا گیا ہے۔ تو عیسائی جو ہے ان کو مبارکباد دینا اس چیز کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، تو یہ شرعاً دیکھا جائے تو یہ بھی حرام ہے، کیونکہ اگر ان کا عقیدہ دیکھا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ ابن اللہ ہے، یعنی خدا کا بیٹا ہے، تو یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ تو ہم اس کو اگر کہیں
کہ یار تجھے مبارک ہو، آج عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، یعنی کہ یہ اس کا باطل جو نظریہ ہے، باطل جو عقیدہ ہے کہ ابن اللہ، ہم اس پر اس کو یہ مبارک دے رہے ہیں کہ تیرا جو نظریہ ہے اس پر تجھے مبارک ہو کہ آج تیرے نظریے کے تحت اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے ہاں بیٹے کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پیدائش ہوئی۔ تو لہٰذا عیسائیوں کو جو آج ان کا تہوار ہے، یہ اپنے تحت جو بھی مناتے ہیں مناتے رہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ ہمیں دین اسلام پر چلنا ہے، اور ہم عیسائیوں کو بھی یہ دعوت دیں گے کہ آپ بھی اسلام پر چلیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور قرآن مجید نے یہ سکھایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا تھا، آپ کو سولی نہیں چڑھایا گیا تھا۔ چھٹے سپارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے، چھٹے سپارے کے آغاز میں ہی، کہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا تھا نہ سولی چڑھایا گیا تھا، بلکہ جو ان کی مشابہت رکھتا تھا بندہ اس کو قتل کیا گیا تھا، سولی چڑھایا گیا تھا۔ تو جب اس کو سولی چڑھا لیا گیا تو انہوں نے سمجھا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو یہ اس عقیدے کا بھی، اس نظریے کا بھی قرآن مجید نے رد کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو برفعہ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہی ارشاد فرماتا ہے کہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمان پر اٹھا لیا۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام زمین پر آئیں گے تو سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ روایات میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا یہ مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے۔ یہ جو عیسائیوں کا مقدس نشان ہے، جس کو یہ مقدس سمجھتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو سب سے پہلے یہی کام ہوگا کہ آپ صلیب کو توڑ دیں گے۔ تو صلیب کو توڑنے کا مطلب کیا ہوا، مقصد کیا ہے؟ تو اس کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ کر یہ اعلان کریں گے کہ یہ دیکھو، میں سولی پر نہیں چڑھایا گیا تھا، میں قتل نہیں کیا گیا تھا، بلکہ میں زندہ ہوں بنفس نفیس، اب دنیا میں دوبارہ واپس آ گیا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہے، تو وہ جب دنیا میں دوبارہ آئیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے۔ جب آپ کا نزول ہوگا جامعہ مسجد دمشق میں، آپ کا نزول ہوگا تو وہاں پر عیسائی بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے، سارے مذاہب کے لوگ ہوں گے۔ عیسائی یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے دین کا اعلان کریں گے، ہماری حقانیت کا اعلان کریں گے کہ یہ جو عیسائی ہے یہ حق ہے، لیکن جو معاملہ ہے وہ اس کے برعکس ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام منبر پر چڑھیں گے، خطبہ دیں گے اور فرمائیں گے اسلام ہی دین حق ہے، اور اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلمات ہوں گے، اور آپ کے یہ کلمات عیسائی بھی سنیں گے اور مسلمان بھی سنیں گے۔ مسلمان سننے کی وجہ سے وہ بہت خوش ہوں گے کہ ہمارا دین جو ہے یہ حق ہے۔ یہ تو عیسائیوں کو یہ چاہیے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سچے اور پیارے نبی ہیں، وہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ اسلام ہی حق ہے، تو آپ کو بھی یہ چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہے ان پر عمل کرتے ہوئے آپ اسلام کی طرف آئے، اسلام کو قبول کریں، اور عیسیٰ علیہ السلام جس نبی کو مانتے ہیں، جس نبی کے کلمہ پڑھنے میں اپنا اعزاز سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے وہ دوبارہ آئیں گے تو امتی ہوں گے ہمارے نبی کے، تو ہمارا کلمہ، ہمارے نبی کا کلمہ وہ پڑھیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اپنا اعزاز سمجھتے ہیں، تو آپ لوگ جو ان کو مقتدا بنائے پھرتے ہیں یا ان کو فالو کرتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات یہ کہتی ہیں کہ آپ اسلام کو فالو کریں۔ تو تمام عیسائیوں کو یہ پیغام ہے کہ آپ جو ہے یہ اسلام کی طرف آئے، اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں۔ انشاءاللہ العزیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اور امام الانبیاء حضور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں ہستیاں آپ سے دنیا میں بھی خوش ہو جائیں گی، اور آخرت میں اس کا جو انعام آپ کو ملے گا وہ سب سے زیادہ انعام ہوگا۔ تو یہ عیسائیوں کو ایک دعوت فکر بھی ہے اور اسلام کی بھی دعوت ہے کہ اگر
آپ چاہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آپ دلی طور پر خوش کر سکیں اور روحانی طور پر آپ کو تسکین حاصل ہو، تو آپ اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جائیں۔ دوسرا، مسلمانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ کیونکہ یہ 25 دسمبر یہ ان کا ایک ہوتا ہے کرسمس ڈے جن کو یہ کہتے ہیں، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، ان کی مذہبی رسومات میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ کیونکہ ظاہر ہے جیسے میں نے وضاحت کر دی کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، تو ان کا عقیدہ دیکھا جائے تو پھر تو دل ہی نہیں کرتا کہ یار ایک بندہ جو خدا وحدہ لا شریک ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہے، تو اس کے ساتھ کیسے بیٹھ کر کھانا کھایا جائے یا کیسے ان کو مبارکباد دی جائے۔ تو یہ اپنے ضمیر کی گواہی ہے کہ آپ کا ضمیر کیا فیصلہ کرتا ہے، تو لہٰذا ان کے ساتھ بیٹھنا یا ان کے مذہبی تہوار میں شرکت کرنا یہ حرام اشد حرام ہے۔